بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا وضوءہ للصلاۃ۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 453۔ ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اس مضمون کی روایتیں جمع کی گئی ہیں کہ اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد وہ ایسا نجس ہو جاتا ہے کہ اسے ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے الیک سلیک نہ کی جائے، اس سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے، یا اس کے کچھ حدود ہیں؟ یہ پہلو ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے۔ ان میں بالعموم اجمال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، خاص طور پر قرآن میں۔ جیسے ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ قرآن مجید نے تو دو لفظ استعمال کیے، ایک اغتسال، دوسرا تطہر، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ جنابت کا غسل کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام کے ساتھ ایک ذوقی چیز بھی ہے اور ہر شخص اپنے لحاظ سے اس کو متعین بھی کرتا ہے۔ اس میں یہ فطری خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں پیغمبر کا اسوہ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں سیدہ عائشہ نے، سیدہ میمونہ نے، امہات المومنین میں سے یہ غیر معمولی حیثیت رکھنے والی ہماری مائیں ہیں، کس طرح اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ بھی سیدہ ہی سے روایت ہے، سیدہ عائشہ ام المومنین۔ یہاں یہ اس باب کے لحاظ سے بتا رہی ہیں کہ کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت لاحق ہوتی تھی اس کی صورتیں بھی ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ کن کن صورتوں پر جنابت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، پھر آپ چاہتے کہ ابھی تو غسل کا موقع نہیں ہے یا آپ کے پیش نظر غسل کرنا نہیں ہوتا تھا، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے، غسل نماز سے پہلے ہونا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تاہم نماز میں بڑا وقت ہو سکتا ہے، رات کا پہلا حصہ ہے تو آخری رات میں اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اس میں اگر آدمی سونا چاہے یا کچھ کھانا پینا چاہے تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بالکل، سونا چاہے سو سکتا ہے، کچھ کھانا پینا چاہے کھا پی سکتا ہے، کسی سے کوئی بات کرتا ہے، جو بھی ہے، یعنی جس طرح پیچھے بیان ہوا پچھلی روایت میں کہ ان المؤمن لا ینجس، یعنی اس صورت میں بھی یا اس حالت میں بھی کوئی نجاست مومن کے وجود کو لاحق نہیں ہو جاتی، یعنی وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ملنا، ملانا، بولنا، یا بلکہ اگر آپ نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم پاکیزگی کا ایک احساس ہے جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور دیکھیے یہ بالکل نفسیاتی چیز ہے کہ میں اس وقت سونے لگا ہوں یا مجھے کھانا کھانا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قانون کیا ہے وہ بیان ہو گیا کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ طبیعت میں بعض اوقات یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کھانے لگا ہوں یا میں سونا چاہتا ہوں، کیا خبر فرشتہ سوتے ہی میں آ جائے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، کیونکہ ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ تو حضور نے اس احساس کے پیش نظر یہ اسوہ بھی قائم کیا اور لوگوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی کہ وہ اگر چاہیں تو وضو کر لیا کریں، یعنی پھر یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے طہارت تو حاصل کر لی، طہارت کے بعد وضو بھی کر لیا۔ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، اس سے پہلے یہی سمجھیے کہ اب آپ ہر لحاظ سے پاک ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر بھی جائز تھا، لیکن اگر کوئی تردد تھا تو اس سے دور ہو جائے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ سوئیں یا کچھ کھائیں تو آپ اسی طرح وضو کر لیتے تھے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس سے پاکیزگی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا بینہما وضوءا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور پھر دوبارہ ملاقات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان دو ملاقاتوں کے درمیان میں بھی وضو کر لیا کرے۔ یہ بھی وہی پاکیزگی کا احساس، طہارت کا احساس۔ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، دوسری کے پاس جانا ہے تو اس کے ذہن میں بھی کوئی تردد نہ ہو، تو ارشاد فرمایا یا دوبارہ اسی کے پاس آنا ہے تو اس میں بھی کوئی تردد نہ ہو۔ یہ دونوں پہلو آگے زیر بحث آ جائیں گے۔ یہاں اس کا رقم ہے 454۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد، مسلم کی روایت ہے۔ یہاں رقم 455 ہے۔ انس بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہاں ملاقات سے مراد یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا، لیکن آپ نے غسل آخر میں ایک ہی بار کیا۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک سے ملاقات کے بعد یا ایک مرتبہ ملاقات کے بعد درمیان میں غسل کیا جائے۔ وضو کر لیا ہے وہ بھی کافی ہے، نہیں کیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وضو کا اہتمام کر لیا جائے یا بعض موقعوں پر طبیعت میں نشاط کے لیے غسل بھی کر لیا جائے تو وہ ثوابدید پر ہے، لازم ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد غسل نہیں کر رہے تھے، بلکہ آخر میں آپ نے ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا۔ اس مضمون کی اس باب میں آخری روایت ہے، وَعَنْ عائشۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، مسلم کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 456 ہے۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ بالعموم اس حالت میں وضو کے بعد بھی کسی شخص کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں، کیا میری زبان پر کوئی پاکیزہ کلمہ آ سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہر بندہ مومن سے ذکر دوام کا مطالبہ ہے، ہر وقت اللہ یاد رہنا چاہیے۔ اس کے کلمات بھی نوک زبان پر آ جاتے ہیں، اور اگر فی الواقع اچھی تربیت ہوئی ہے اور آدمی نے اپنے آپ کو اپنے رب کی معرفت کے ساتھ اس سے متعلق رکھا ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو وہ نماز کی ایک مخصوص عبادت ہے، وہ اصل میں بارگاہ خداوندی میں ارادی حاضری ہے، اس کے آداب بالکل الگ ہیں، لیکن اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ پڑھنا، دعا کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔